بد اخلاق، بد لحاظ، بد زبان بندہ ترقی نہیں کرتا کبھی بھی۔ ادب کرنے والا، احترام کرنے والا، فالو کرنے والا، اوبیڈینٹ، وہ بندہ گرو کرتا ہے۔ تو آپ یہ خواب ضرور دیکھیے کہ آپ نے اگر آغاز کرنا ہے، بڑا سوچنا ہے، انیشیٹ کرنا ہے، غلطی ہوگی، فیلئر آئے گا، لیکن فیلئر کبھی بھی فل سٹاپ نہیں ہوتا، وہ سپیڈ بریکر ہوتا ہے، صرف وہ سکھانے کے لیے آتا ہے، وہ روکنے کے لیے نہیں آتا۔ اس زمانے میں اگر آپ ممکنات کی دنیا میں رہتے ہوئے خواب نہ دیکھیں، یہ جرم ہے۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی آپ آج میں خواب نہ دیکھیں، جرم ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ ذرا بڑے دھیان سے سنیے گا۔ جو بندہ انیشیٹو نہیں نہ لے سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ بندے کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ قدم اٹھا سکے، انیشیٹو لے سکے۔ جب آپ قدم نہیں اٹھاتے تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ چاند پہ جانے کا خواب نہ ہوتا تو چاند پہ جا سکتے تھے۔ جو قدم نہیں اٹھا سکتا سر، اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اگر خواب پورا نہیں ہوتا تو گھاٹے کا سودا تب بھی نہیں ہے، لرننگ ہو جاتی ہے۔ میرے 19 پروجیکٹ میں نے بتایا میں کر رہا ہوں، میرے کم از کم 50 پروجیکٹ فیل ہیں۔ جو فیل نہیں ہوتا وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ غلطیاں کرنے سے بندہ سیکھتا ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ جتنی مسٹیکس ہوتی ہیں اتنی زیادہ لرننگ ہوتی ہے۔ قدرت آپ کو غلطیوں سے تیار کرتی ہے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا جی۔ وہ پہلی بار غلطی کرتا ہے اور اس سے سیکھ لیتا ہے، لہٰذا دوبارہ غلطی وہ۔ اس لیے جو کانٹینیوز امپروومنٹ ہے، جس کو دین بھی کہتا ہے، دین نہیں کہتا اس کو ہرانا ہے تم نے آگے نکلنا ہے، دین کہتا ہے ہرانا ہے اپنے کل کو ہراؤ۔ تمہارا کل کا دن وہ بہتر ہونا چاہیے، آج کا دن اس سے بہتر ہونا چاہیے، اور اگلا دن آج سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ روز سیکھتے ہیں کہ میں نے غلطی کیا کی، میں نے غلطی کیا کی۔ ہمیں بے شمار اچھے اچھے مینرز ماں باپ سے ملے تھے، وسائل نہیں تھے، بڑی سکلز ایسی تھی جو نہیں سیکھی تھی۔ آج میں سوچتا ہوں تو میں پیچھے مڑ کے دیکھوں کہ میں نے کم از کم 200 سکلز ایکوائر کی ہیں۔ وہ 200 سکلز جو میں نے سیکھی ہوں گی، وہ میں نے کیوں سیکھی ہوں گی؟ مجھے پتا لگا کہ گرو کرنے کے لیے یہ سکلز چاہیے۔ اللہ کے ہاں محنت کا قانون یہ ہے کہ اللہ محنت کرنے والے کو ریوارڈ ضرور دیتا ہے۔ اشفاق صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ جس کا اللہ پہ پورا بھروسہ ہے اس کا اللہ کے نظام پہ پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا نظام کیا ہے؟ جو آپ محنت کر رہے ہیں اللہ نے اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور دینا ہے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے بیٹا، یہ بڑے دھیان سے سننا، خاص کر میری بیٹیاں جو بیٹھی ہیں۔ ہم ریوارڈ کو سوچتے ہیں نمبروں کی شکل میں۔ ذہن میں کیا آتا ہے جی، اگر میں نے محنت کی ہے نمبر آ جائیں گے۔ صرف نمبر ریوارڈ نہیں ہے، اللہ کے نظام میں ریوارڈ کی کئی شکلیں ہیں۔ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں ہم اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں، میرا اللہ جب نوازتا ہے اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے۔ ایمان اور یقین کے ساتھ محنت کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرتے ہوئے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے میری محنت کا صلہ دینا ہے مجھے۔ سو پیدل چل کے آؤ، موٹر سائیکل پہ آؤ، سائیکل پہ آؤ، تو ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کی ایک ایک قدم کی محنت کا صلہ اللہ نے ضرور دینا۔ یو ٹی میں جب میں تھا، ہماری کلاس میں جو سب سے ہمبل بیک گراؤنڈ کے بچے تھے، یعنی غریبوں کے بچے جسے کہتے ہیں، وہ زندگی میں زیادہ ترقی کر گئے۔ جو موم ڈیڈ گھروں سے آتے تھے وہ ترقی نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غریب کا بچہ ہے اس کے پاس محنت کے علاوہ رستہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں اس بندے کے لیے میری دعا ہے جو غریب بھی ہے اور نلائق بھی ہے۔ یعنی غریب ہونا جرم نہیں ہے، لیکن نلائق ہونا بڑا جرم ہے۔ آپ غریب ہیں تو آپ کو لائق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ غریب ہیں تو جا کے دیکھ لیں سول سروسز میں کتنے غریبوں کے بچے جو سے ٹاپ کرتے ہیں، پوزیشنز لیتے ہیں۔ آپ پاکستان کی ہسٹری نکال لیں ٹاپ کرنے والوں کی، 80% آپ کو چنچی چلانے والے، محنت کش کے بچے، رنگ کرنے والے کے بچے، سٹرگلرز کے بچے گولڈ میڈل ٹاپ کرتے نظر آئیں گے آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کا محنت پہ یقین ہے تو پھر آپ محنتی ہوتے ہی زیادہ، آپ کو پتا ہوتا ہے مجھے ریوارڈ مل جانا ہے، اللہ نے مجھے ریوارڈ دے دینا ہے۔ بیٹے ہم اپنے پوری زندگی میں، پورے کیریئر میں یہ سوچتے رہتے ہیں میرے دوست کیا کہیں گے،
میرے محلے دار کیا کہیں گے، میرے ٹیچرز کیا کہیں گے، میرے احباب کیا کہیں گے، میرے سینئرز کیا کہیں گے، میرے والدین کیا کہیں گے. بیٹے اپنے اندر یہ ارج پیدا کرو، میرا اللہ کیا کہے گا. فیصلہ کرتے ہوئے سوچنا ہے کہ یار جو میں کام کر رہا ہوں اس پہ میرا اللہ کیا کہے گا. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. وہ قدموں میں جنت اس لیے ہے کہ وہ تربیت کرتی ہے. وہ سینے سے لگا کے اپنی ویلیوز کی ایک بڑی پرسنٹیج پرسنالٹی کی. آپ اسمائل لیجئے تھوڑی سی. فور یور ویری کائنڈ انفارمیشن 80% آپ کی اسمائل آپ کی امی جیسی ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ غور سے جو چہرہ آپ نے دیکھا نا بچپن سے وہ ماں کا ہے. وہی تھا صرف. کل کائنات، بھوک، سردی، گرمی، بیماری سب کو ٹیکل کرنے والا کیئر ٹیکر صرف ایک تھا، ماں. دس از دی پاور آف مدر. ماں بڑی اس لیے ہے کہ اس کے بیٹے کا نام محمد بن قاسم ہے. ماں بڑی اس لیے ہے کہ اس کے بیٹے کا نام سر سید کہلاتا ہے. ماں بیجی اس لیے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام علامہ محمد اقبال کہلاتا ہے. بیبے اس لیے بڑی ہوتی ہے کہ بیٹا محمد علی جناح بن جاتا ہے. دنیا کی جو بیسٹ بکس ہیں اس میں سے سب سے ایک اچھی کتاب عامر الطاف صاحب اس زمانے میں نے خرید کے 1000 کاپی بانٹی. میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، میں پیسے اکٹھے کر کے 1000 کاپی دعا پبلیکیشن سے خریدی. اس کتاب کی 1000 کاپی میں نے بانٹی ماؤں کو. پڑھیں ذرا، دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کی زندگی میں نے پڑھ کے دیکھی ہے. وہ کریڈٹ دیتا ہے میری کامیابی کے پیچھے میری ماں کا. اور میں آج اعلانیہ یہ کریڈٹ دیتا ہوں. قاسم علی شاہ نہ ہوتا اگر ماں سخی نہ ہوتی، اگر ماں تہجدیں لگانے والی نہ ہوتی، اگر ماں سیوا کرنے والی نہ ہوتی. زندگی جیئیں، عمر کو بھول جائیں. ہم عمر سے دیکھتے ہیں میں اتنے سال کا ہو گیا. او بھائی زندگی جی کتنی ہے. بندہ مرنے لگے نا تو پیچھے مڑ کے دیکھے میں جی کے گیا ہوں. سالوں کا نام جینا نہیں ہے. جی آپ خوش کتنے رہے، راضی کتنے رہے، پروڈکٹیو کتنے رہے، لرن کیا کیا، سیکھا کہاں، چلے کہاں سے، پہنچ کہاں گئے. یہ سب چیزیں آپ کو ایک اطمینان اور سکون دیتے ہیں کہ یار اس زندگی کو میں نے بھلے سے استعمال کیا.